بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہمارا فرسٹ ایئر کے اردو کا لیکچر ہے۔ میں نصر اللہ پتافی آپ کو یہ نظم پڑھاؤں گا، جو نظم ہے مستقبل کی جھلک، جس کے شاعر ہیں مولانا ظفر علی خان۔ شاعر کا مختصر سا تعارف دیکھیں کہ آپ 1873 کو سیالکوٹ کے ایک گاؤں میرٹھ میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام سراج الدین تھا۔ آپ نے ابتدائی تعلیم وزیر آباد میں اور میٹرک پٹیالہ سے، بی اے علی گڑھ کالج سے پاس کیا۔ اپنے والد کی وفات کے بعد انہوں نے روزنامہ زمیندار کی ادارت سنبھالی۔ زمیندار اخبار انہوں نے خود نہیں نکالا، بلکہ ان کے والد کے زمانے سے نکلتا تھا۔ پہلے ان کے والد جو ہیں زمیندار رسالے یا اخبار کے جو ہیں، اخبار تھا روزنامہ، پہلے یہ ہفت روزہ ہوا کرتا تھا، بعد میں اسے روزنامہ بنا دیا گیا۔ ان کے والد اس کے ایڈیٹر تھے۔ اس کے بعد مولانا ظفر علی خان نے خود ہی اس کی ادارت سنبھال لی تھی۔ اور اس دور میں جو ہے انگریزوں کی حکومت تھی، مگر یہ ایک نڈر اور بے باک انسان، انہوں نے کلمی جہاد کیا۔ آخر انگریزوں نے ایک وقت ایسا آیا کہ اس ذمہ دار اخبار کو بھی بند کروا دیا۔ ان کی مشہور تصانیف جو ہیں وہ ہیں بہارستان، چمنستان اور نگارستان۔ یہ تین کتابیں بہت مشہور ہیں، اور آپ 1956 کو فوت ہوئے۔ اب آتے ہیں اس نظم کی طرف۔ نظم کا پہلا شعر ہے: کوئی دن جاتا ہے پیدا ہوگی ایک دنیا نئی، خون مسلم صرف تعمیر جہاں ہو جائے گا۔ تو دیکھیں، کوئی دن جاتا ہے سے مراد بہت جلد وہ دن آنے والا ہے، یا وہ دن قریب ہے۔ صرف ہوگا، صرف کے معنی استعمال ہوگا، اور تعمیر جہاں کے معنی ہے دنیا کی تعمیر۔ مفہوم اس شعر کا کچھ یوں ہے کہ بہت جلد وہ دن آنے والا ہے جب ایک نئی دنیا تخلیق ہوگی اور مسلمانوں کا خون نئی دنیا کی تعمیر میں استعمال ہوگا۔ مولانا ظفر علی خان تحریک پاکستان کے ایک عظیم مجاہد تھے، اور انہوں نے مسلمانوں میں جذبہ حریت پیدا کیا، جذبہ حریت، آزادی کا جذبہ پیدا کیا۔ مولانا ظفر علی خان صاحب طرز ادیب، بے باک صحافی، نڈر سیاستدان اور قادر الکلام شاعر تھے۔ ظفر علی خان کا لب و لہجہ پر امید ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کے لیے بہتر، تابناک اور روشن مستقبل کی پیشین گوئی کی ہے۔ اس شعر کی شرح 1837 کے پس منظر میں جب یہ نظم لکھی گئی، تو پھر اس پس منظر میں اس کی شرح کرنا، اس کی تشریح کرنا جو ہے زیادہ بہتر ہے۔ یہ وہ دور تھا کہ جب مسلمانوں کی اکثریت اپنے حال و مستقبل سے مایوس ہو چکی تھی۔ کائنات میں خون مسلم نہایت سستا ہو چکا تھا۔ بر صغیر میں تاج برطانیہ کے اشارے پر ہندو مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیل رہے تھے، چونکہ بر صغیر پر انگریزوں کی حکومت تھی، برطانوی حکومت تھی، اور ہندو جو ہے وہ انگریزوں کے ساتھ مل گئے تھے، تو وہ مسلمانوں کا قتل عام کر رہے تھے، ہندو ہوں یا سکھ، دونوں مل کر۔ تو فلسطین میں برطانیہ کی سربراہی میں یہودی مسلمانوں کے خون کی ندیاں بہا رہے تھے۔ سلطنت عثمانیہ، یہ ترکی حکومت جو اس وقت عروج پر تھی، تو سلطنت عثمانیہ جو تھی، جو کبھی یورپ، افریقہ اور ایشیا پر محیط ہوتی تھی، اس کو بھی پاش پاش کر دیا گیا، اور صرف ترکی حکومت جو ہے استنبول اور اس کے قرب و جوار تک محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ اسپین میں لاکھوں مسلمان زندہ نظر آتش کر دیے گئے تھے۔ ایک طرف تو دشمنوں نے مسلمانوں کو
نیست و نابود کرنے کا فیصلہ کر رکھا تھا، تو دوسری طرف غداران ملت ان کی پیٹھ میں خنجر گھونپ رہے تھے۔ اپنی قوم میں بھی کچھ غدار تھے۔ ان حالات میں بیشتر مسلمان نا امید ہو چکے تھے، لیکن ظفر علی خان نے انہیں یہ یقین دلایا کہ جیسے قرآن مجید میں بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا، آیت کا ترجمہ ہے کہ خدا کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے، وہ دن دور نہیں جب ایک نئی دنیا پیدا ہوگی جس میں مسلمانوں کا استحصال نہیں ہوگا۔ وہ گھڑیاں قریب ہیں جب یہ پرانی دنیا مٹ جائے گی اور ایک نئی دنیا تخلیق ہوگی۔ یہ دنیا عصر حاضر کی دنیا یعنی 1937 سے قطعی مختلف ہوگی۔ اس دنیا کی بنیادیں مسلمانوں کے خون سے استوار ہوں گی۔ یہ وہ دنیا ہوگی جس میں مسلمانوں کا لہو اور دنیا کی تعمیر و تخلیق میں صرف ہوگا۔ غلامی کے دور کا خاتمہ ہوگا اور ہر طرف نغمہ توحید جو ہے وہ گونجے گا۔ جیسا کہ کسی شاعر نے بھی کہا تھا، شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ اور آج کے اس سیاہ پوش دن میں سے آزادی مسلم کا چاند طلوع ہوگا اور اندھیری شب روز روشن میں تبدیل ہوگی۔ بقول شاعر، انہی غم کی گھٹاؤں سے خوشی کا چاند نکلے گا، انہی غم کی گھٹاؤں سے خوشی کا چاند نکلے گا، اندھیری رات کے پردے میں دن کی روشنی بھی ہے۔ مسلم ممالک آزاد ہو جائیں گے اور مسلمان پھر سے آزاد فضاؤں میں سانس لیں گے۔ آج ہر جگہ جو مسلمانوں کے خون کی ندیاں بہائی جا رہی ہیں، اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آج مسلمان جو قربانیاں دے رہے ہیں، ایک روز یہ قربانیاں رنگ لائیں گی۔ مسلمان یہ استعمار کا ملعون جوا اتار پھینکیں گے۔ یہ استعمار کا ملعون جوئے سے کیا مراد ہے؟ استعمار سے مراد یہ برطانیہ کی حکومت کی بنیادیں جو ہیں یہ ختم کر دی جائیں گی۔ تو ملعون کا لفظ تو ان کے لیے استعمال کیا ہے کہ لعنتی قوم ہے۔ اور موحدین سے مراد اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے والے اور اس ایک اللہ کی عبادت کرنے والے لوگ، یعنی کہ مسلمان مومن جو ہے، ان کا خون توحید پرستوں کی آزادی کا باعث بنے گا۔ چنانچہ بر صغیر پر آزادی کے علم لہرانے والا دن جلد آنے والا ہے۔ دوسرا شعر دیکھیں، بجلیاں غیرت کی تڑپیں گی فضائے قدس میں، حق عیاں ہو جائے گا باطل نہاں ہو جائے گا۔ تو مولانا ظفر علی خان جو کہ تحریک پاکستان کے عظیم مجاہد اور روح رواں تھے، وہ تشریح طلب شعر میں مولانا کیا کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی غیرت بیدار ہو جائے گی۔ در حقیقت غیرت جو ہے وہ انسان کا زیور ہے۔ جب کسی قوم کی غیرت ختم ہو جائے تو وہ نیست و نابود ہو جاتی ہے، اور جب غیرت جوش میں آئے تو درویش کو شاہی تاج پہناتی ہے۔ غیرت کی اہمیت کے متعلق اقبال یوں کہتے ہیں کہ غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ دنیا کے مسلمانوں میں عموماً اور فلسطین کے مسلمانوں میں خصوصاً، یعنی دنیا کے تمام مسلمان عام طور پر ان کی بات کی اور خاص طور پر فلسطین کے مسلمانوں کی بات کرتے ہیں کہ ان میں غیرت جاگ اٹھے گی، اور مسلمانوں کا ماضی گواہ ہے کہ مسلمانوں میں غیرت کا مادہ بدرجہ اتم موجود رہا ہے۔ اسلام کی ایک بیٹی کی فریاد پر حجاج نے پورے سندھ کو روند ڈالا۔ دشمن کی بیٹی فلورا، یا اس کا نام فلورینڈا بھی بتایا جاتا ہے، اس کی آبرو ریزی کو برداشت نہ کرتے ہوئے موسیٰ بن نصیر نے اسپین کو تسخیر کیا تھا۔ لیکن آج یہ غیرت سو چکی ہے، لیکن جلد بیدار ہو جائے گی اور فلسطین جو ہے آزاد ہو جائے گا۔ اور بقول اقبال مسلمان یہ ثابت کر دیں گے کہ باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔
فلسطین پر یہودیوں کا قبضہ ایک کڑی سازش تھی۔ دراصل پہلی جنگ عظیم جو 1914 سے 1918 یا 1919 تک رہی ہے، اس کے دوران برطانیہ نے یہ عیسائی بینکوں سے قرضے لیے اور پھر ان قرضوں کی ادائیگی جو ہے اس کے بدلے میں فلسطین کی فتح کے بعد